ابھی جو لاز پروپوز کیے گئے تھے تقریباً 6-7 لاز پروپوز کیے گئے اوور دا ایئرس, اور ان لاز میں اور انڈیا میں جو اینٹی کنورژن لاز پاس گئے ان میں کوئی 12-13 کا فرق ہے, آلموسٹ سیم ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جو لاز پاس کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ ریلیف دیں گے جس طرح کے پروپوز کیے گئے تھے, یا وہ آگے کوئی اور فساد برپا کر دیں گے, کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو جبراً اسلام میں داخل کرنے سے روکنے کا کوئی قانون بنا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ایک لڑکی جو نو مسلم تھی اس نے بتایا کہ ہمیں جبراً روکا جاتا ہے اسلام داخل, بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. دوسرے بھی بہت سارے ریلیجس جو ہیں نیو مسلمس مجھے ادھر چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, میں نے بہت ساروں کے انٹرویو کیے ہیں. تو ابھی تک جو میں نے تحقیق کی ہے اس میں 19 NGOs کی رپورٹ کو پہلے تو میں نے ویریفائی کیا پہلی نشست میں, اس کے بعد دوسری بھی کی ہیں. تقریباً ہر NGO جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرتی ہے اس کو کہ 1000 لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ان کی ڈیپتھ میں جائیں, رپورٹ کی ڈیپتھ میں, تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے بہت سارے NGOs کے دوست بیٹھے ہیں, ویری شیلو رپورٹس, کوئی ایویڈنس نہیں, جسٹ اسٹیٹمنٹس. ون اسٹیٹمنٹ is cited by another report by NGO, the same NGO or similar NGO, same people, almost same people, یا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس طرح سے 25 رپورٹس لکھ دی گئیں اور باہر بھیج دی گئیں, بٹ نو ایویڈنس. اس کو کہتے ہیں سرکولر آرگیومنٹ یا ٹاٹولوجیکل آرگیومنٹس. آپ ایک چیز کو ریپیٹ ہی کرتے جا رہے ہو لیکن اس کا جو ایویڈنس ہے وہ نہیں رہا. اب اس کی جو اگر روٹ دیکھیں تو کہاں سے, تو 2007 اور 2008 کی جو رپورٹس ہیں HRCP کی, اس میں گیسٹیمیٹ دیا گیا. گیسٹیمیٹ کہتے ہیں ایک اندازہ. کسی نے اخبار اٹھائی کوئی بھی جنگ وغیرہ اور 50 کیسز کروائی, سندھ میں عمر کوٹ میں 50 لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل کیا گیا ہے, ایک اندازے اس میں جنگ اخبار میں رپورٹس جو ہیں اس کے مطابق ہم اندازہ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں 1000 لڑکیوں کا ہوا ہوگا. اب یہ اندازہ تھا جو آگے چل کے فیکٹ بن گیا. اب مجھے بتائیں, آپ میں سے آپ سب یہ سن چکے ہوں گے کہ 1000 لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل ہوتا ہے. ایک اگر سائنٹیفک ریسرچ کریں تو اس کے پیچھے ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے, کوئی سسٹمیٹک سیکوینسنگ ہوتی ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہونی چاہیے. دیر از نو لاجک ایکسیپٹ گیسٹیمیٹ, اور گیسٹیمیٹ کا بھی کوئی بیسس, سالڈ بیسس نہیں ہے. وہ خود ہی اپنی رپورٹ میں 1-2 میں لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس اس طرح سے ہے نہیں. جب ایویڈنس ہے ہی نہیں تو اتنا بڑا اگر لا پاس کر رہے ہیں فورس کنورژن کا الزام لگا کر, تو وہ کس بیسس پہ ہونا چاہیے. تو میں نے جو 6000 کیسز مختلف لوگوں سے اکٹھے کیے, جس میں مذہبی رہنما بھی ہیں, اس میں NGOs میں جو رپورٹس میں کیسز تھے, فقیر شفاقت والے 2, سب کو میں